السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضرات محترم، پچھلی نشست میں ایک دو چیزوں کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے اور نہیں ٹوٹ سکتا. اسی مسئلے کو آگے لے کے جاتے ہوئے آج ایک دو چیزیں اور ہیں جس کے متعلق میں بتا دوں، جو کہ اکثر دوست آپ سوال میں پوچھتے ہیں کہ ایک تو مسواک کرنے کے متعلق کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے متعلق. تو روزہ اور جو مسواک ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو پاک کرنے کے متعلق اس کے فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے متعلق فرمایا کہ یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرنے والی چیز ہے. السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ لرب. تو اسی لیے اس کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی روزے کو نقصان پہنچاتا، کیونکہ مسواک کئی قسم کی ہیں، لیکن اس کا استعمال، اس کا طریقہ کار وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ مسواک کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے. زبان کے اوپر تو ہر چیز کا ذائقہ رہتا ہے، آپ کوئی بھی چیز زبان کے اوپر لگاتے ہیں ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا، آپ کے منہ میں تھوک ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر منہ میں ہے تو اس کو کرنے سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. دوسری چیز وضو کے دوران کلی کے متعلق بہت سے دوست احباب اس طرح ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں. طریقہ کار تو خوبصورت ہی ہے کہ اچھے طریقے سے منہ کو اور ناک کو صاف کیا جائے، لیکن روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ ناک کا حصہ بھی جو ہے وہ گلے کی طرف جاتا ہے اور منہ کا حصہ تو ویسے ہی گلے کی طرف جاتا ہے. تو جب آپ ناک میں پانی ڈال کے اس کو کھینچیں گے تو غالباً ہے کہ شاید پانی اندر چلا جائے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں، اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں، مطلب مغرب کے ٹائم کا وضو ہے یا عشاء کے ٹائم کا وضو ہے، آپ وضو کرتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ اس طرح مرضی طریقے سے وضو کر لیں. لیکن باقی نمازوں میں احتیاط ضروری ہے کہ جب وضو کریں تو نہ ہی پانی کو زیادہ کھینچیں اور نہ ہی منہ میں ڈالتے ہوئے جو ہے اس کو زیادہ اندر تک لے کے جائیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ کلی کرتے ہیں تو ساتھ غرارے کرتے ہیں، تو غرارہ جو ہے وہ ہمارے حلق کے جو یہاں پہ اوپر تعلق سا جو بنا ہوتا ہے اس تک کوا جس کو ہم کہتے ہیں وہاں تک جاتا ہے. تو اگر وہ پانی اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا. تو اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی احتیاط کے متعلق ہمیں بتایا ہے وہ احتیاط کرے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. لیکن جن چیزوں کے متعلق جس سے روزہ نہیں ٹوٹ سکتا اس کے متعلق ہے نا، ابھی ایک دو دن پہلے میرے خیال سے یہ مجھے سوال پوچھا تھا ایک بھائی نے کہ مسواک کے متعلق کہ اس سے میں نے سنا ہے فلاں قاری صاحب نے کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میں نے کہا اس کے متعلق اس طرح کی کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو رب کو راضی کرنے والی چیز ہے، آپ استعمال کریں. اور ایک اور چیز میں مسواک کے متعلق ایک بتا دوں کہ ہم اکثر جو ہیں وہ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار دل تو بڑا کرتا ہے مسواک رکھنے کا جیب میں، کہ بندے کے پاس مسواک ہو، جیب میں ہو، اوپر والی جیب میں ہو، لیکن بندہ جب کسی کے سامنے کر رہا ہوتا ہے نا تو بڑا معیوب سا لگتا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور وضو کے دوران اس کے متعلق ایک الگ ثواب ہے. تو اس کے متعلق اس طرح کی بات کہنا یا اس کے متعلق اس طرح کا ذہن میں کوئی بات رکھنا، یہ تو مولویوں کی چیز ہے، وہ رکھنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، ان کا کام ہے. اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کوئی جیب میں نظر آ رہی ہوتی ہے اتنی بڑی مسواک ہے، تو یہ مولویوں کی چیز نہیں ہے. یہ جو پیسٹ ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. باقی چیز تو وہی ہے کہ دانت صاف کرنے والی ہے.
تو اس طرح کا مسئلہ مسائل کوئی نہیں ہے. اگر جس کا دل کرتا ہے، بہت سی اچھی مسواکیں بھی ہیں، بہت سی ذائقے دار مسواکیں بھی ہیں، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رکھی ہے. ایک درخت کڑوا ہے، ایک درخت میٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا درخت رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کسی بھی چیز کی مسواک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.